آج کا ہمارا ٹاپک ہے جوائنٹ، جس کو میڈیکل لینگویج میں آرٹیکولیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اناٹمی میں جوائنٹ یا آرٹیکولیشن اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں دو یا دو سے زیادہ بونز آپس میں ملتی ہے۔ جوائنٹ کی اسٹڈی کو آرتھرالوجی کہتے ہیں اور جوائنٹ کی موومنٹ اور ان کی میکینکس کی اسٹڈی کو کائنیزیالوجی کہتے ہیں۔ ہماری باڈی میں جتنے بھی جوائنٹس ہیں ان کا مین فنکشن ہمارے اسکیلیٹن کو سپورٹ دینا اور باڈی کو موومنٹ میں مدد کرنا ہے، لیکن ہر جوائنٹ موومنٹ الاو نہیں کرتا۔ کچھ جوائنٹ کا مقصد صرف دو بونز کو آپس میں اتنا ٹائٹ جوڑنا ہوتا ہے کہ وہ ایک مضبوط پروٹیکشن دے سکے۔ فزکس اور اناٹمی کا ایک بہت ہی سمپل اور یونیورسل رول ہے جسے کہتے ہیں دی لا آف جوائنٹ میکینکس، یعنی کسی بھی جوائنٹ کا اسٹرکچر ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کیا کام کرے گا۔ اس لا کا سب سے بیسک کانسیپٹ ہے موبیلٹی اور اسٹیبلٹی کا انورس ریلیشن شپ، یعنی ہائی موبیلٹی از اکول ٹو لو اسٹیبلٹی۔ جس جوائنٹ میں جتنا زیادہ موومنٹ ہوگی اس کی اسٹیبلٹی اتنی ہی کم ہوگی۔ بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارا شولڈر جوائنٹ۔ اس کی موبیلٹی ہائی ہے، یہ ہر ڈائریکشن میں گھوم سکتا ہے، اس لیے اس کی اسٹیبلٹی لو ہے، یعنی اس کی ڈسلوکیٹ یا ٹوٹنے کی چانسز سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اینڈ ہائی اسٹیبلٹی از اکول ٹو لو موبیلٹی۔ جو جوائنٹ جتنا زیادہ اسٹیبل ہوگا وہاں موومنٹ اتنی ہی کم یا زیرو ہوگی۔ بیسٹ ایگزامپل ہے ہماری اسکل سوچرز۔ ان کا کام برین کو پروٹیکٹ کرنا یعنی اسٹیبلٹی دینا ہے، اس لیے یہ میکسیمم اسٹیبل ہے اور ان میں زیرو موومنٹ ہوتی ہے۔ جوائنٹس کو بہتر سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ نے انہیں دو الگ طریقوں سے کلاسیفائی کیا ہے، فنکشنل کلاسیفیکیشن اینڈ اسٹرکچرل کلاسیفیکیشن۔ فنکشنل کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن موومنٹ۔ یہ سسٹم صرف اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ ایک جوائنٹ کتنی حرکت یا موومنٹ الاو کر سکتا ہے، اور اس حساب سے جوائنٹس کو 3 ٹائپس میں کلاسیفائی کیے جاتے ہیں: سینارتھروسس، ایمپیارتھروسس اینڈ ڈائارتھروسس۔ سینارتھروسس بالکل اموویبل جوائنٹ ہے، ان میں زیرو موومنٹ ہوتی ہے۔ ان میں بونز آپس میں بہت ٹائٹلی جڑی ہوتی ہے، زیادہ تر فیبرس ٹیشوز کے ذریعے۔ جہاں پروٹیکشن ضروری ہو وہاں نیچر سینارتھروسس جوائنٹ بناتی ہے تاکہ بون اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ بیسٹ ایگزامپلز ہے سوچرز، یعنی اسکل بونز کے بیچ والے جوائنٹس۔ ان کا کام برین کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ گومپوسس، یعنی ٹیتھ اور جا بون کے بیچ والے جوائنٹس، جو دانت کو اپنی جگہ فٹ رکھتا ہے۔ سنکونڈروسس، یعنی بون اور کارٹیلیج کے بیچ والے جوائنٹس، جیسے فرسٹ رب اور سٹرنم کا جوائنٹ۔ ایمپیارتھروسس سلائٹلی موویبل جوائنٹ ہے، یہ بہت تھوڑی سی لچک یا لمیٹڈ موومنٹ دیتی ہے۔ یہ جوائنٹ اسٹیبلٹی اور موبیلٹی کے بالکل بیچ میں آتی ہے۔ ان کا مین کام باڈی کا ویٹ اٹھانا اور شاک کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے، یعنی جہاں ہمیں مضبوطی بھی چاہیے ہو اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی ضروری ہو وہاں ایمپیارتھروسس جوائنٹ موجود ہوتے ہیں۔ ان میں بونز آپس میں ہمیشہ کارٹیلیج یا اسٹرانگ لیگامنٹس کے ذریعے جڑی ہوتی ہے۔ بیسٹ ایگزامپلز ہے انٹرورٹیبرل ڈسک، یعنی ورٹیبرے کے بیچ والے جوائنٹس۔ انہی کی وجہ سے ہم تھوڑا بہت آگے یا پیچھے جھک پاتے ہیں۔ پیوبک سمپائسس، یعنی ہپ بونز کے بیچ کا جوائنٹ، یہ پریگنینسی اور چائلڈ برتھ کے دوران تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ ٹیبیو فیبولر جوائنٹ، یعنی ہماری ٹانگ کی دو بونز ٹیبیا اور فیبولا کے بیچ والا جوائنٹ، جو چلتے وقت اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈائارتھروسس پر۔ اس کا سمپل مطلب ہے فریلی موویبل جوائنٹ، یعنی جو ہر ڈائریکشن میں سموتھلی موو کر سکتی ہے۔ ہماری باڈی کا زیادہ تر جوائنٹس اسی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی جہاں باڈی کو فری موومنٹ، بھاگنے، دوڑنے یا کوئی چیز پکڑنے کی آزادی چاہیے ہو وہاں ڈائارتھروسس جوائنٹس ہوتی ہے۔ ان جوائنٹس میں دو بونز کے بیچ ایک پراپر کیویٹی ہوتی ہے جس میں سائنوویل فلوئڈ بھرا ہوتا ہے۔ یہ فلوئڈ لبریکیشن کا کام کرتا ہے تاکہ بونز کی آپس میں فریکشن زیادہ نہ ہو۔ اس کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں، جیسے شولڈر جوائنٹ، ہپ، نی، ایلبو، ریسٹ اینڈ اینکل جوائنٹس۔